اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حیات الصحابہ رضی اللہ عنہم، حصہ اول، دعوت کا باب۔ حضور اختر صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اللہ اور رسول کی طرف دعوت دینا کس طرح ہر چیز سے بہت زیادہ محبوب تھا، اور ان کے دل میں اس بات کی کتنی زیادہ تڑپ تھی کہ تمام لوگ ہدایت پا جائیں اور اللہ کے دین میں داخل ہو جائیں اور اللہ کی رحمت میں غوطے کھانے لگیں، اور دعوت کے ذریعے مخلوق کو خالق کے ساتھ جوڑنے کے لیے کیسی زبردست کوشش کرتے تھے۔ دعوت سے محبت اور اس میں مشغولیت۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تعالیٰ کی ارشاد، سو ان میں کچھ بدبخت ہیں اور کچھ نیک بخت ہیں، اور اس جیسی قرآنی آیات کے بارے میں فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی بہت زیادہ تڑپ تھی کہ تمام لوگ ایمان لے آئیں اور آپ سے ہدایت پر بیعت ہو جائیں۔ آپ کی یہ بے قراری دیکھ کر اللہ نے آپ کو یہ بتایا کہ صرف وہی انسان ایمان لائیں گے جن کے لیے لوح محفوظ میں پہلے سے ہی ایمان لانے کی سعادت لکھی جا چکی ہے، اور صرف وہی انسان گمراہ ہوں گے جن کے لیے لوح محفوظ میں پہلے سے ہی بدبختی لکھی جا چکی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرمایا جس کا ترجمہ ہے، شاید تو گھونٹ مارے اپنی جان اس بات پر کہ وہ یقین نہیں کرتے، اگر ہم چاہیں تو اتاریں ان پر آسمان سے ایک نشانی، پھر رہ جائیں ان کی گردنیں اس کے آگے نیچے۔ سورہ الشعراء آیت نمبر 3 سے 4۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ابو طالب بیمار ہوئے تو قریش کی ایک جماعت ان کے پاس آئی جس میں ابو جہل بھی تھا۔ ان لوگوں نے کہا کہ آپ کا بھتیجا ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے اور یوں یوں کرتا ہے اور یوں یوں کہتا ہے، اس لیے آپ ان کے پاس کسی آدمی کو بھیج کر ان کو بلا لیں اور ایسا کرنے سے ان کو روک دیں۔ اس لیے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی بھیجا۔ آپ تشریف لے آئے اور گھر میں داخل ہوئے تو اس وقت ابو طالب کے قریب ایک آدمی کے بیٹھنے کی جگہ تھی۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ابو جہل لعنہ اللہ علیہ، اس پر اللہ کی لعنت ہو، اس بات کا خطرہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے پہلو میں بیٹھ گئے تو اتنے قریب بیٹھنے کی وجہ سے ابو طالب کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زیادہ نرمی پیدا ہو جائے گی، اس لیے وہ چھلانگ لگا کر خود اس جگہ جا بیٹھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا کے قریب بیٹھنے کی کوئی جگہ نہ ملی تو آپ دروازے کے پاس ہی بیٹھ گئے۔ ابو طالب نے آپ سے کہا کہ اے میرے بھتیجے، کیا بات ہے کہ تمہاری قوم کے لوگ تمہاری شکایت کر رہے ہیں؟ وہ یوں کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کے معبودوں کو برا بھلا کہتے ہیں اور وہ یوں یوں کہتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس پر سب لوگوں نے بولنا شروع کر دیا۔ آپ نے گفتگو شروع فرمائی اور فرمایا کہ اے میرے چچا، میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ لوگ صرف ایک کلمے کا اقرار کر لیں تو تمام عرب کے لوگ ان کے ماتحت اور فرما بردار بن جائیں گے، اور تمام عجم کے لوگ ان کو جزیہ دینے لگ جائیں گے۔ آپ کی یہ بات سن کر وہ لوگ چوکنے ہو گئے اور بےتاب ہو کر کہا کہ آپ کے والد کی قسم، اتنی بڑی بات کے لیے ایک کلمہ تو کیا، ہم 10 کلمے کو ماننے کے لیے تیار ہیں، آپ بتائیے وہ کلمہ کیا ہے۔ ابو طالب بھی کہنے لگے کہ اے میرے بھتیجے، وہ ایک کلمہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ۔ یہ سن کر وہ لوگ پریشان ہو کر اپنے کپڑے جھاڑتے ہوئے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ اتنے معبودوں کی جگہ ایک ہی معبود رہنے دیا، واقعی یہ بہت عجیب اور انوکھی بات ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس موقع پر سورہ صاد کی آیتیں آیت نمبر 5 سے 8 کے آیت کا نازل ہوئی۔ ہیثمی حصہ 7 پیج نمبر 85۔ احمد، نسائی، ابن ابی حاتم، ابن جریر، ترمذی، ابن کثیر حصہ 4 پیج نمبر 28۔ بیہقی حصہ 9 پیج نمبر 188۔ حاکم حصہ 2 پیج نمبر 432۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔